بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم اپنی عبادات کو بہت خوشی و خضوع کے ساتھ نبھا رہے ہیں، اپنے روزے کو پورا کر رہے ہیں۔ اور رمضان المبارک کی ایک بہت اہم عبادت ہے تراویح۔ یہ تراویح ہم لوگ رمضان کے 30 دن میں پڑھتے ہیں، اور لیکن ان کے اس عبادت کے بجا لانے میں بھی ہمیں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج اسی حوالے سے کچھ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں جو پوچھے گئے ہیں، ہم آپ کو ان کا جواب بھی بتائیں گے۔ لیکن ایک بات ہم آپ کو کلیئر کر دیں کہ یہ تمام مسائل، ان سوالوں کے جواب جو ہیں بہت اتھینٹک ہیں، بہت ویریفائڈ ہیں، قرآن و حدیث، فرمان الہی اور علماء کرام کی کتب پر بیسڈ ہے یہ تمام سوالوں کے جوابات۔ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکیں گے، آپ کو ہم سوالوں کے جواب بتاتے بھی چلیں گے، تو اس میں کسی قسم کی کنفیوژن یا شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ آپ جو ہے دوسروں تک یہ انفارمیشن شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے تراویح کے مسائل۔ اس حوالے سے ایک ہے کہ مسجد سے باہر تراویح کی جماعت۔ اس حوالے سے سوال ہے کہ نماز تراویح مسجد چھوڑ کر مکان یا دوسری جگہ حافظ مقرر کر کے پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ ہم ان کو جواب یہ بتاتے ہیں کہ فرائض مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کر کے صرف تراویح کی جماعت دوسری جگہ کرنا جائز ہے، بشرطے کہ مسجد میں بھی تراویح کی جماعت ہو۔ اگر محلے کی کسی مسجد میں بھی تراویح کی جماعت نہ ہو تو سب گنہگار ہوں گے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے ٹاپک کہ مسافر، مریض اور عورت کے لیے تراویح کا حکم۔ اس کے حوالے سے سوال ہے کہ مسافر، مریض اور عورت اگر تراویح پڑھ لیں تو کوئی کراہت تو نہیں؟ تو اس کا جواب ہم بتاتے ہیں کہ تراویح مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے، اس لیے خواتین کو اپنے گھروں میں انفرادی طور پر تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسافر اور مریض کو اگر تراویح پڑھنے میں کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی نہ ہو تو پڑھنا افضل ہے۔ اگلا جو ایک ٹاپک ہے کہ عورتوں کا تراویح کی جماعت میں شریک ہونا یا خود جماعت کروانا، اس حوالے سے جو ہے سوال ہے کہ بعض جگہ مساجد میں عورتوں کے لیے علیحدہ جگہ کا انتظام ہوتا ہے، وہ مسجد کی جماعت میں شریک ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض لڑکیاں حافظہ ہوتی ہیں، وہ گھر میں تراویح پڑھاتی ہیں۔ گھر کی اور پڑوس کی خواتین بھی اس جماعت میں شریک ہوتی ہیں۔ حافظہ لڑکیوں کا کہنا ہے کہ اس کے بغیر قرآن بھول جانے کا اندیشہ ہے کہ شریعت کی رو سے عورتوں کا علیحدہ جماعت کروانا یا مردوں کی جماعت میں شریک ہونا جائز ہے۔ تو ہم جواب بتا دیتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ جب فرض نماز کے لیے عورتوں کا مسجد کی جماعت میں شریک ہونا جائز نہیں تو تراویح کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ عورت کی سب سے افضل نماز حدیث کی روح سے وہ ہے جو وہ گھر کے تاریک تر کمرے میں ادا کرے۔ اسی طرح عورتوں کا گھروں میں علیحدہ جماعت کروانا بھی مکروہ ہے، نیز خواتین کا تراویح پڑھنے کے لیے گھروں سے نکلنا ضرورت میں داخل نہیں، اور بلا ضرورت گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ علاوہ ازیں عموماً عورتوں کی آواز گھر کے اندر یا باہر اجنبی اور غیر محرم مردوں تک پہنچتی ہے، جس سے فتنہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے خواتین کو اس سے سخت اجتناب لازم ہے۔ نیز سرپرستوں پر فرض ہے کہ وہ انہیں اس منکر سے سختی سے منع کریں، ورنہ وہ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ قانونی شریعت کو توڑ کر اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے قرآن پختہ کرنا کون سی خوبی کی بات ہے؟ قرآن پڑھنے اور یاد کرنے سے تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین پر عمل کیا جائے۔ اگر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنے، پڑھانے اور حافظہ بننے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہی نہیں، مقصد لوگوں سے واہ واہ سننا یا اور کچھ ہے۔ حافظہ لڑکیوں کو چاہیے کہ پورا سال تلاوت و منزل کا اہتمام کریں۔ قرآن پختہ رہے گا، قرآن کی پختگی کا بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہرگز نہ کریں۔ پھر آتا ہے سوال تراویح میں قاعدہ بھول کر تیسری چوتھی رکعت بھی ملا لی۔ تراویح میں دوسری رکعت پر قاعدہ بھول گیا اور سہواً تیسری چوتھی رکعت بھی پڑھ لی تو نماز صحیح ہوئی یا نہیں؟ اگر صحیح ہو گئی تو چاروں رکعت یا کہ دو، اور اگر دو ہوئی تو پہلی دو ہوئی یا آخری دو؟ جواب اس کا یہ بتاتے ہیں کہ اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر سجدہ سہو کر لیا تو اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ دوسری دو رکعت تراویح کی ہو گئیں اور پہلی دو نفل ہو گئیں، لہٰذا پہلی دو رکعت اور ان میں جو قرآن پڑھا گیا اسے دہرانا ضروری نہیں۔
دوسرا قول فقیل ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ کا ہے کہ چاروں رکعتیں صحیح ہو گئیں، دہرانے کی ضرورت نہیں۔ جب پہلی دو رکعتوں میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ مقدار میں ہوئی اور اس کو دہرانے میں لوگ بوجھ محسوس کر رہے ہوں تو دوسرے قول پر بھی عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو چاروں رکعات اور ان میں پڑھا گیا قرآن دہرانا ضروری ہے۔ پھر آتا ہے دوسری رکعت پر قاعدہ کیا، سلام نہیں پھیرا۔ یہ سوال ہے کہ زید تراویح کی دوسری رکعت پر بیٹھ کر سہون اٹھ گیا اور 4 رکعت پوری کر لی تو تراویح کی 2 رکعت ہوں گی یا 4 رکعت؟ سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ بتاتے چلیں کہ اگر 2 رکعت پر بیٹھ کر تشہد پڑھ لیا پھر کھڑا ہوا تو 4 رکعت ہو گئی، تو اس میں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہے ایک قاعدہ سے 3 رکعتیں تراویح۔ اس کا سوال یہ ہے کہ امام تراویح کی دوسری رکعت پر بغیر قاعدہ کیے سہون کھڑا ہو گیا، 3 رکعتیں پڑھ کر سجدہ سہو کر لیا تو 2 رکعتیں صحیح ہوں گی یا نہیں؟ تو راجح قول کے مطابق صحیح نہیں ہوں گی، قاعدہ اولیٰ عمدن چھوڑ دیا ہو یا سہون، لہٰذا ان 2 رکعتوں کا دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ البتہ اگر قاعدہ اولیٰ کرے تو پہلے 2 رکعتیں صحیح ہوئی اور دوسری دو رکعت میں شرع کرنے کی وجہ سے ان کی قضا لازم ہے اور یہ تراویح میں شمار نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے نابالغ سامع کو صف اول میں کھڑا کرنا۔ اس حوالے سے سوال ہے کہ تراویح کی جماعت میں بعض جگہ سامع نابالغ بچہ ہوتا ہے، سامع کو صف اول میں کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے، کیا اس صورت میں نابالغ کو صف اول میں کھڑا کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ بتاتے ہیں کہ نابالغ بلا ضرورت بھی بالغین کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، ضرورت مذکورہ سے بطریق اولیٰ جائز ہے۔ اگلا ہے سوال کہ فرض پڑے بغیر وتر کی جماعت میں شرکت صحیح نہیں۔ اس کا سوال ہے کہ زید ایسے وقت مسجد میں آیا کہ وتر کی جماعت کھڑی تھی تو زید وضو کر کے وتر کی جماعت میں شریک ہو جائے یا کہ عشاء کی نماز اور تراویح ادا کرے؟ تو جواب ہم ان کو یہ بتاتے کہ پہلے فرض پڑھے، اس کے بعد وتر کی جماعت مل جائے تو شریک ہو جائے اور اس کے بعد تراویح پڑھے۔ پھر ہے قرآن دیکھ کر لقمہ دینا مفسد ہے۔ اس کا سوال ہے کہ حافظ کو تراویح میں قرآن دیکھ کر لقمہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا ہے قرآن میں دیکھ کر لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی، اگر امام نے لقمہ لے لیا تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگلا ٹاپک ہے رمضان میں قضا نماز اور ایک غلط عقیدہ۔ یہ سوال بہت اہم ہے، اس بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بعض لوگ جمعۃ الوداع کو جماعت کے ساتھ قضا نماز پڑھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ پوری زندگی فوت شدہ نمازوں کے لیے کافی ہے، اسے قضائے عمری کہتے ہیں۔ جبکہ بعض لوگ رمضان میں اس نیت سے فوت شدہ نمازیں قضا پڑھتے ہیں کہ ایک نماز پڑھنے سے 70 قضا نمازوں کی ادائیگی ہو جائے گی، کیونکہ مشہور ہے کہ رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ملتا ہے۔ تو شرعاً یہ عقیدہ و عمل کیسا ہے؟ تو ہم ان کو جواب یہ بتا دیں کہ یہ عقیدہ جو دونوں عقیدے ہیں یہ غلط ہے۔ قضا عمری کو فقہا نے بدعت قرار دیا ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ اس طرح ایک نماز قضا پڑھنے سے 70 قضا نمازوں کی ادائیگی کا بھی شرعاً کوئی ثبوت نہیں۔ جتنی نمازیں فوت ہوئی ان سب کی قضا فرض ہے، خواہ رمضان میں کرے یا غیر رمضان میں۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ملنے کا ایک حدیث میں ذکر ہے، مگر وہ حدیث ضعیف ہے، اور فضائل میں بھی ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ اسے سنت نہ سمجھا جائے۔ اگر حدیث کو قابل استدلال تسلیم کر بھی لیا جائے تو وہ رمضان میں ادا کیے جانے والے اعمال صالحہ کے بارے میں ہے، اور قضا نمازیں پڑھنا تو فرض کی ادائیگی کی طرح ہے۔ کیا رمضان میں کسی کا 1000 روپے قرض ادا کرنے سے وہ 70,000 ادا کرنے کے قائم مقام ہو سکتا ہے؟ غرض اس حدیث سے ایک قضا نماز پڑھ کر 70 نمازوں کے ادا ہو جانے کا ثبوت قطعاً نہیں ملتا۔ نیز مروجہ قضا عمری میں بدعت ہونے کے علاوہ بھی بہت سے مفاسد ہیں، مثلا لوگ اس عقیدے کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اس سے عمر بھر یا کم از کم 1 سال کی فوت شدہ نمازیں قضا ہو کر ان سے ذمہ فارغ ہو جاتا ہے، اور یہ عقیدہ بتصریح فقہا موجب کفر ہے۔ اسی طرح قضا نماز اس طرح پڑھنا کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ قضا نماز پڑھی جا رہی ہے مکروہ تحریمی ہے، خواہ مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر۔ اور ایک آخری سوال جو ہم آپ کو بتاتے چلیں وہ یہ ہے کہ ویل چیئر پر بیٹھ کر امامت کرنا۔
اسے ایسے معذور کاری کے پیچھے تراویح پڑھنا کیسا ہے جو سجدہ کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اور ویل چیئر پر بیٹھ کر اشارے سے سجدہ کرتا ہو؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ایسے معذور کے پیچھے نماز درست نہیں۔ پھر آتا ہے 15 سال لڑکے کے پیچھے تراویح درست ہے؟ تو اس میں سوال کیا تھا کہ ایک حافظ جس کی عمر 15 سال 4 ماہ ہے اور وہ خود کو بالغ کہتا ہے لیکن بلوغ کی ظاہری علامات اس پر دکھائی نہیں دیتی، کیا ایسے حافظ کے پیچھے تراویح جائز ہے؟ اس کے والد نے جواز کا فتویٰ بھی لیا ہے، مگر ایک مولوی اور کہتے ہیں کہ سن بلوغ 17 سال ہے، یہ ابھی بالغ نہیں ہے۔ برائے کرم ہماری تشویش کو دور فرما دیں تو ہم ان کو جواب یہ بتاتے چلیں کہ سن بلوغ 15 سال ہے، ظاہری علامات کا اعتبار نہیں، پھر جب وہ خود بلوغ کا اقرار کرتا ہے تو شک کی کوئی وجہ نہیں، لہٰذا اس حافظ کے پیچھے بلا تشویش تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر ہے بہت اہم ایک سوال کہ بعض لوگ 8 رکعت تراویح پڑھ کر چلے جاتے ہیں، کیا اس کا حدیث سے کوئی ثبوت ملتا ہے؟ ہم ان کو جواب یہ بتاتے ہیں کہ 8 رکعت کا کوئی ثبوت نہیں۔ صحابہ کرام، ائمہ اربعہ اور تمام فقہاء کرام کا 1400 سال سے 20 رکعت تراویح پر اجماع اور مسلسل تعامل چلا آ رہا ہے۔ پھر آتا ہے تراویح پڑھے بغیر وتر کی جماعت میں شرکت۔ بکر ایسے وقت میں آیا کہ تراویح کی جماعت اختتام پر تھی۔ بکر نے فرض و سنن موقدہ ادا کی تو تراویح کی جماعت ختم ہو کر وتر کی جماعت کھڑی ہو گئی۔ کیا بکر وتر کی جماعت میں شریک ہو جائے یا اپنی تراویح پڑھے؟ اگر کچھ تراویح رہ گئی ہوں تو پھر کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں وتر کی جماعت میں شریک ہو جائے، اس کے بعد تراویح پڑھے۔ دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ کا حکم، تو یہ بتاتے چلیں کہ تراویح میں 2 صورتوں کے درمیان بسم اللہ کا کیا حکم ہے، جہرن پڑھی جائے یا سرن، یہ بالکل ترک کر دی جائے جیسا کہ بعض ایسا کرتے ہیں۔ نیز فرائض میں تسمیہ بین الصورتین کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ بتاتے ہیں کہ فرائض وتر تراویح دونوں میں 2 صورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھنا افضل ہے، مگر قرأتاً خواہ جہر یا ہو یا سریہ، بہرکیف بسم اللہ آہستہ پڑھے۔ اس میں جہر خلاف سنت ہے، چونکہ تسمیہ قرآن کریم کا جز ہے، اس لیے تراویح میں کسی بھی ایک صورت کے ساتھ بلند آواز سے ضرور پڑھے تاکہ مقتدیوں کا قرآن مکمل ہو جائے۔ اور آخری سوال بتاتے ہیں آپ کو کہ گزشتہ چند سال سے یہ طریقہ رائج ہے کہ تراویح پڑھانے والا 12 رکعت کے بعد مصلی چھوڑ دیتا ہے اور بقیہ 8 تراویح امام صاحب پڑھاتے ہیں۔ کچھ مقتدی بھی حافظ کے ساتھ تراویح چھوڑ دیتے ہیں اور وتر کی جماعت کے بعد حافظ صاحب اپنی بقیہ 8 رکعت تراویح شروع کرتے ہیں۔ دوسرے بہت سے مقتدی بھی ان کے ساتھ نوافل کی نیت سے نماز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ شبینہ تقریباً 2-2:30 بجے تک رہتا ہے، اس کے لیے لاؤڈ سپیکر کا خاص انتظام ہوتا ہے۔ بعض حضرات کو متوجہ کیا گیا ہے کہ چند آدمیوں کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال سوائے نمائش کے کچھ بھی نہیں، تو انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ گانا بجانا عام ہے، جگہ جگہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو ہم کیوں لاؤڈ سپیکر استعمال نہ کریں، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ تو جواب اس کا ہم ان کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اس قسم کے متعارف شبینہ میں کئی قبائح ہیں، مثلاً نوافل کی جماعت، لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے اہل محلہ کے کام آرام اور عبادت میں خلل، نام و نمود، بعض لوگوں کا جماعت میں کھڑے ہونا اور بقیہ کا بیٹھے رہنا جو جماعت اور قرآن کے احترام کے خلاف ہے، ضرورت سے زیادہ روشنی اور مٹھائی وغیرہ کا التزام، اس غلط رسم کے لیے چندہ کرنا، جبکہ بعض لوگ بغیر طیب خاطر کے محض مروت میں چندہ دیتے ہیں جس کا استعمال حرام ہے، اور اس قسم کی اور بھی بہت سی خرابیاں جن کی بنا پر مروجہ شبینہ جائز نہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ڈیٹیلڈ ویڈیو آپ اچھی لگی ہوگی۔ ہم انشاءاللہ ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔